بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين جزاك الله. بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد ما شاء وفي الله. الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست و دعا میں پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، شہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس کرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں. سزا پر موجود آپ تمام اور جتنے مومنین مومنات نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، بالخصوص امام اہتمام کے ضرور کی تعظیم، جگہ مقامات کی فتح و نصرت اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا شامل کر کے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. حضرت محترم امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام امام کی حیات طیبہ میں سے دو پہلو آپ کی سیرت کے اور ایک نقطہ سنہ امام حسن کے بارے میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کریں. مل کے سلام ائمہ کی سیرت مشترکہ میں ایک اہم امر افراد سازی کرنا. ائمہ
افراد کی تربیت کرتے، تیار کرتے، پھر ان افراد کو اس زمانے کے مختلف علاقوں میں بھجوا دیتے اور یہ لوگ جا کر ان علاقوں میں آباد ہو جاتے، زندگی بسر کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ جہاں بھی ائمہ کے تربیت یافتہ افراد پہنچ جاتے، کچھ عرصے کے بعد وہاں پر اہل بیت کے ماننے والے وجود میں آنا شروع ہو جاتے، ماشاءاللہ، یعنی وہ پابندیاں جو بنو امیہ کی حکومتوں نے، بنو عباس کی حکومتوں نے اس قدر پابندیاں کہ خود ائمہ سے ملاقات بھی مشکل کر دی، اس زمانے کے اندر بھی ائمہ افراد کی تربیت فرماتے اور تربیت کر کے ان کو مختلف علاقوں میں بھجوا دیتے۔ آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں، اس علاقے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی موجودگی کی بنیاد ائمہ نے رکھی ہوئی۔ ماشاءاللہ، جیسے اس وقت ایک آئیڈیل علاقہ جو پوری دنیا کے شیعوں کے لیے نمونہ عمل بنا ہوا ہے، اپنی استقامت کی وجہ سے، اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے اور منطق اہل بیت کو قبول کر کے اس پر عمل کر کے دنیا کے سب سے بڑے باطل کے سامنے محدود تعداد میں ہونے کے باوجود مضبوطی کے ساتھ جو قدم جمائے کھڑے ہیں وہ جنوبی لبنان کے شیعہ ہیں۔ ماشاءاللہ، جنوبی لبنان کی جو فلسطین کے ساتھ جس کا بارڈر لگتا ہے، وہاں کا جو شیعہ ہے وہ اس وقت استعارہ ہے استقامت کا پوری دنیا کے لیے۔ حزب اللہ وہیں سے وجود میں آئی اور جتنے نام آپ نے شخصیات کے سنے ہیں، سید حسن نصر اللہ سب واقف ہیں، ان سے پہلے بھی سید عباس موسوی، شیخ راغب حرب اسی علاقے سے۔ اب یہ جنوبی لبنان میں شیعہ کی بنیاد کب رکھی ہے، آپ کے لیے شاید جنہوں نے سنا ہے ان کے لیے تذکر، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے نئی بات ہے۔ یہاں پہ تشیع کی بنیاد رکھنے کے پیچھے امیر المؤمنین کا حضرت ابوذر غفاری کو یہاں بھجوانا تھا۔ ماشاءاللہ، اس ماشاءاللہ، وقت پہلی دوسری خلافت کے دور میں جب یہاں پہ علاقے فتح ہو کر فلسطین کا علاقہ، یہ پورا فلسطین کہلاتا تھا، الگ سے لبنان نہیں کہلاتا، جب یہ علاقہ فتح ہو کر شامل ہوا حکومت اس دور کی سلطنت اسلامیہ میں، تو امیر المومنین نے حضرت ابوذر کو اس علاقے میں بھیجوا، تو حضرت ابوذر یہاں آ کر ایک عرصہ رکیں گے۔ تو یہ جب تلاش کی گئی کہ بھئی جنوبی لبنان میں اس قدر مضبوط تشیع کی بنیاد کب سے پڑی ہے، تو تلاش کرنے والوں کو ملا کہ یہ امیر المومنین کا لگایا ہوا پودا ہے، اور اس پودے کو لگانے کے لیے جس مالی کو بھیجا تھا وہ ابوذر غفاری تھے۔ اب جس پودے کا بیج امیر المومنین کے ہاتھوں آئے اور پانی دینے والا ابوذر غفاری ہو تو پھر حزب اللہ وجود میں آتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ نبی کی جان، امام السول جان کی عظمت کا نعرہ حیدری۔ تو بس ائمہ نے افراد کو ان کی تربیت کر کے اور ان کو تیار کر کے مختلف علاقوں میں بھجوایا۔ امیر المومنین سے لے کے 11ویں امام تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ بعض حالات ایسے آتے تھے کہ جس میں شاگرد آتے ہیں مختلف علاقوں سے، لوگ ائمہ سے قصد فیض کرنے کے لیے آپ کے محضر میں آتے ہیں، کچھ عرصہ رہتے ہیں اور اس کے بعد جا کر اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ بعض دفعہ اس طرح کے حالات مہیا نہیں ہوتے، یعنی جو امام سے ملے گرفتار ہوتا ہے، ائمہ سے ملاقات کرنے والوں کو زندان میں ڈالتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ خود چوتھے امام کے جو دور امامت ہے اس کے اندر اسی طرح کی کیفیت، امام علیہ السلام سے ملاقات کرنا ایک محال امر ہو چکا، لیکن ائمہ نے افراد سازی کے کام کو تب بھی ترک نہیں کیا۔ جب معاملہ یہ ہوتا کہ لوگ امام تک رسائی نہیں کر سکتے تو پھر ائمہ نے غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے تھے
साल 2 साल उनको अपने साथ रखते, तरबियत करते और उसके बाद आजाद करके किसी इलाके में भिजवा देते। अब जिसने 1 साल इमाम के पास गुजारा हो, मैं यहाँ पर अक्सर कहा करता हूँ मैं और आप सफर ज़ियारत पे जाते हैं, 8 दिन 10 दिन हम रहते हैं उस मकाम पे, लेकिन उसमें से ऐसा नहीं है कि वो 8 दिन रात हम हरम में ही रहे हैं। जाहिर है कि हरम में आप चंद घंटे गुजारते हैं, लेकिन 7 दिन अगर हरम में चंद दफा हाजिर होता है तो वहां से पलटने के बाद कुछ देर तक असर बाकी रहता है, बेशक इंसान के अंदर असर बाकी रहता है। अब आप तसव्वुर करें, अगर हम चंद घंटे हरम में गुजारे और उसकी तासीर इस कदर वजूद पे आती है, तो जो 1 साल इमाम के साथ गुजारे, इमाम के बेत शरफ में, वो किस तरह की शख्सियत बन के तैयार होकर माशरे में उतरते। तो ये काम इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के दौर में भी इस काम को अंजाम दिया। गुलाम खरीदे गए, कनीजों को खरीदा जाता है, तरबियत की जाती है। फिर जब उनकी तरबियत मुकम्मल हो जाती है, तब तरबियत के मुकम्मल होने के लिए, जैसे आजकल के दौर में बच्चे ने कौन सी क्लास पास की है, अगली क्लास का अहल है या नहीं है, पता चलता है जब इम्तिहान लिया जाता है। रिटन एग्जाम लेते हैं या जुबानी इम्तिहान लेते हैं, फिर बताते हैं ये बच्चा इस क्लास का किसने सिलेबस पढ़ लिया है, अभी अगली क्लास में बैठ सकता है। आइम्मा के यहाँ अफराद की तरबियत जब की जाती और आइम्मा इस नतीजे पर पहुंच जाते कि अब ये बंदा तैयार है, इसको जाना चाहिए, ऐसे ऐसे बहानों से आजाद करते, यानी वो बहाने भी बाज औकात समझ में नहीं आते, भाई ऐसे बहाने से आजाद किया है, बाज औकात एक ऐसा बहाना जिस पर आजाद कर दिया, सजा बनती थी, आजाद कर दिया। दुनिया के एतबार से देखें नहीं, ऐसे काम पे तो सजा दी जाती है, लेकिन इमाम ने आजाद कर दिया। क्या वजह है? क्योंकि मकसद तरबियत था और देखा कि तरबियत वाला मरहला पूरा हो चुका है तो आजाद कर दिया। ये इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप देखते हैं। कनीज थी जिसे इमाम ने खरीदा, उस कनीज ने एक वक्त इमाम के पास गुजारा है। अब एक दिन इमाम खाने के लिए दस्तरखान पे तशरीफ फरमा है, कनीज सालन का डोंगा उठा के आ रही है, किसी चीज तो उसका पाँव अड़ गया, ठोकर खाई और उस सालन का डोंगा उसने इमाम के ऊपर गिरा। अब वो इमाम के ऊपर, कपड़ों के ऊपर गिरा है। अब आप खुद सोचें, इस तरह की कैफियत में, वो भी कनीज हो, नौकरानी नहीं, नौकरानी को सैलरी मिलती है, कनीज उसे कहते हैं जिसको खरीदा है, जिसके जिस्म के वजूद का मालिक है। और उस जमाने के अंदर इस तरह के लोगों की हैसियत घरों के अंदर बहुत अरबों क्या बहुत इनको डिग्रेड किया जाता था, लेकिन दारे अहलबैत के घराने के अंदर बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। अब जो ही वो सालन इमाम के ऊपर गिरा तो पहला जुमला जो उसकी जुबान से जारी हुआ वो किसी खातून का ऐसे मौके पर जारी होने वाला जुमला नहीं था। उसकी जुबान पर जो आई वो कुरान मजीद की आयत आ गई। उसी वक्त उसने कुरान की आयत की तिलावत शुरू कर दी। जो ही वो सालन गिरा है, अब जाहिर है कि ऐसी घबराहट के मौके पे आप थोड़ा उस सिचुएशन को, सूरत-ए-हाल को तसव्वुर करें। इमाम हसन मुस्तफा तशरीफ फरमा हो और वो करीज हो और उसके हाथ से इस तरह से वो चीज गिर पड़े, ऐसे सिचुएशन पर कितना भी बड़ा आलिम क्यों ना हो, वो एक दफा हड़बड़ा तो जाए, भूल जाए इसका क्या कहे, माजरत करे, क्या जुमला कहे, कुछ भी ना समझ में आए, लेकिन उसने उसी कैफियत के अंदर कुरान की आयत की तिलावत शुरू कर दी। उसने कहा, अल्लाह, उसने जो आयत पढ़ी, कहा वल काज़िमीन अल गैज़, और वो कि जो गुस्से को पी जाने वाले। ये जुमला कहा, इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आपने उसके इस जुमले का जवाब दिया। कहा, डरो मत, परेशान न हो, मैं तुम्हारे इस अमल पर मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, मैं इस वक्त गुस्से में नहीं हूँ। उसने आयत का अगला जुमला कहा, वल आफीना अनिल नास। ये बहुत गहरा है, यानी कि इसको आप जितनी गहराई में समझते जाएं समझ में आ जाता। वल काज़िमीन अल गैज़, और वो कि जो गुस्से को पी जाने वाले हैं। इमाम ने कहा मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसने अगला टुकड़ा कहा, वल आफीना अनिल नास, और वो कि जो लोगों को माफ करने वाले। कहना क्या चाह रही है? कहना चाह रही कि मौला मैं जानती हूँ आपको गुस्सा नहीं आया, और ये भी जानती हूँ कि मैंने जानबूझकर ये काम नहीं किया, गलती से हुआ है, लेकिन जो मर्तबा, जो मकाम आपका मेरे दिल में है,
مجھے یہ گناہ لگ رہا ہے، مجھے اس کی معافی کی طلبگار. بلندر صلوات. بل عافین عن الناس، اور وہ کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، تاکہ اس کے دل میں ظاہر ہے کہ امام کے امامت کو مانتی ہے، امام کو سردار مانتی ہے، امام کو آقا مانتی ہے. یہ عمل زشت لگا، صحیح نہیں لگا. ٹھیک ہے کہ امام کو غصہ نہیں آیا، ٹھیک ہے کہ امام اپنی کرم نوازی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ اپنی زبان سے معافی کی مہر لگا دیں، تاکہ میرے وجود پہ جو بوجھ ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے وہ ختم ہو جائے. امام نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس نے آیت کا آخری ٹکڑا پڑھا، اس میں کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جو یہ کہا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اب یہاں دقت کریں، یہ جو امام نے آزاد کیا ہے، آپ تصور کریں اس زمانے میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں، ایک کنیز ہو، زر خرید کنیز ہو، وہ لا کے سالن اپنے آقا پہ گرا دیتی ہے، تو اس عمل پہ اگر معافی تلافی ہو بھی جائے، سزا نہ بھی دے، تو آزاد کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو غلطی کی ہے. آزاد کس بات پہ کیا؟ کیونکہ یہاں پر غریبوں کو، غلاموں کو خریدنے کا مقصد تربیت ہے. جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کنیز قرآن کی ایسی عالمہ ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ اس موقع پر قرآن کی کس آیت سے استفادہ کرنا چاہیے. رسول کے اس عظیم الشان عالی مقام حسن سلوک کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام عالی مقام کی عظمت پہ نعرہ حیدری. جب امام نے اس بات کا مشاہدہ کیا، آپ کے آج کے دور میں پیپر لے کے پاس کرتے ہیں، اس نے پیپر دے دیا پہلے سے، اس نے بغیر پوچھے سوال کا جواب دے دیا. جب امام نے دیکھا کہ اس کو قرآن کا اتنا علم ہو چکا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس موقع پر کون سی آیت قرآن کی اس کو چاہیے، کس آیت کو پیش کرے، مطلب کو جانتی ہے، مفہوم کو جانتی ہے. جب اس تربیتی عمل کو مکمل پایا، امام علیہ السلام نے اس کو آزاد کر دیا. آزاد سالن گرانے پر نہیں ہے، قرآن آنے پر ہے. یعنی قرآن اس کو آ گیا ہے، قرآن اس کو پڑھنا آ گیا ہے، مفہوم قرآن کو سمجھنا آ گیا ہے. اب اسے آزاد ہونا چاہیے. کس لیے آزاد ہونا چاہیے؟ تاکہ معاشرے میں جا کر لوگوں کے درمیان میں زندگی گزارے، اور لوگ جب اس کے ساتھ نشست و برخاست کریں، جب وہاں کی عورتیں اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے منہ سے قرآن سنیں، قرآن کے مطالب کو اس کی زبان سے سنیں، تو لوگ اس سے سوال کریں کہ بھئی اتنا اچھا قرآن تمہیں کس نے پڑھایا ہے. اور وہاں پر لوگوں کے دلوں تک پیغام اہل بیت پہنچانے کا یہ کنیز بہترین ذریعہ بن جائے گا. ماشاءاللہ. تو بس حقیقی اسلام کو، اس اہل بیت کے مکتب کو اس زمانے میں پیچیدہ ترین حالات میں ائمہ کے غلاموں نے، کنیزوں نے اس سلطنت اسلامی کے گوش و کنار میں جا کر اس پیغام کو پہنچایا، باقی رکھا ہے. میں نے ابھی چونکہ ضمن عرض کیا تھا تو ایک جملہ، ایک نقطہ سن لیں. چوتھے امام کا 35 سال کا دور امامت، اگر پہلا سال کربلا کا قید کا نکالیں، 2 سال بھی نکالے، 33 برس جو امام کے ہیں. چوتھے امام نے اس کام کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا ہوا ہے. چوتھے امام شوال کے مہینے میں غلام خریدتے تھے، شوال کے مہینے میں غلام اور کنیز چوتھے امام خریدتے. اس کے بعد اگلے سال جب عید کا چاند نظر آتا، ان سب غلاموں کو جمع کرتے اور ان کی آزادی کا اعلان کر دیتے. یعنی چونکہ 1 سال پورا ہو گیا تربیت کا، اب یہ آزاد ہوں گے، اور آزاد ہو کر یہ ان کو پھر امام صرف آزاد نہیں کرتے، سرمایہ دیتے، وسائل زندگی فراہم کرتے، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں بھجواتے. اب بات سمجھ میں آتی ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس وقت 5ویں امام نے مدینے میں فقہ سکھانا شروع کی ہے، جب اصول بیان کرنے شروع کر دیے، آپ سب سنتے ہیں نا کہ طول عرض سے امام چھٹے امام کے پاس 4000 شاگرد پہنچے.
بھئی اس زمانے میں بنو امیہ کی حکومتیں تھی، اہل بیت سے لوگوں کو دور رکھا تھا، تو یہ 4000 لوگ پورے عالم اسلام سے نکل کر چھٹے امام کے پاس کیسے آ گئے؟ کیونکہ یہ بنیادیں چوتھے امام نے فراہم کی ہوئی تھی۔ چوتھے امام کے تربیت یافتہ افراد اس معاشرے کی جڑوں میں موجود تھے، جنہوں نے پیغام اہل بیت کو، پیغام قرآن کو اس زمانے کے لوگوں تک پہنچایا ہوا تھا۔ جو ہی حالات سازگار ہوئے تو گوش و کنار سے ہزاروں افراد دوڑتے ہوئے مدینہ پہنچے اماموں سے استفادہ کرنے کے لیے۔ تو بس ائمہ نے افراد سازی کے اس باب میں غلام اور کنیزوں کی تربیت فرما کر ان کو معاشرے میں بھجوا کر ان کے ذریعے سے اپنے پیغام کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کو باقی رکھوایا، اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں، بہت سارے نقصان اٹھائے ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن ائمہ کے راستے کو باقی رکھے۔ درود پڑھیے گا محمد۔ یہ ایک نقطہ امام کی سیرت میں، ایک نقطہ دوسرا بھی عرض کر کے پھر سورہ امام حسن کے 2-3 جملے عرض کرنے، مل کے صلوات پڑھے محمد والا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت مشترکہ میں سے ہے یہ فعل، لیکن امام حسن کی زندگی میں جو خاص واقعہ ملتا ہے، ائمہ نے خود کو کبھی بھی عوام سے، لوگوں سے دور نہیں رکھا، لوگوں کے درمیان رہیں، قریب رہیں، بالخصوص مخلوق الحال لوگ، معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو کمزور ہے، اس زمانے میں فقیر کہلاتے ہیں، کیونکہ فقیر کا جو لفظ آج بہت زیادہ مکس ہو چکا ہے، ہمارے ہاں اشارے پہ مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، وہ فقیر نہیں ہے، وہ اس کا بزنس ہے، اس کا کام ہے، پروفیشنل ہے۔ مثلا ہم میں سے ہر کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، اشارے پہ مانگنے والا وہ اس کا کام ہے، پروفیشن، وہ اب اس پروفیشن میں جو جتنا ماہر ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ کما بھی رہا ہے۔ ائمہ کے دور میں یا قرآن مجید اگر کسی جگہ فقیر کے بعد ذکر کرتا ہے، سائل اور مسکین کا ذکر کرتا ہے، تو وہ پروفیشنل فقیر نہیں ہے، وہ حقیقتاً فقیر ہوتا ہے، یعنی وہ واقعی فقیر ہے، اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات اس زمانے میں آپ اندازہ کریں، آج اس سے بہتر حالات ہیں۔ ائمہ کے دور میں ان طاغوتی حکومتوں نے، بنو امیہ نے، بنو عباس نے معاشرے کی کیا حالت کر دی، لوگوں کے پاس روٹی بھی ہوتی تھی کھانے کے لیے، روٹی نہیں۔ ہمارے دور میں ہمارا فقیر، اس کو روٹی آسانی سے مل جائے، جا کے کہیں سے لے لے، مانگ کے لے لے، کسی طرح لے۔ ائمہ کے دور میں سفید پوش افراد کے پاس روٹی نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے، اسی لیے آپ ائمہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ راتوں کو روٹی جا کے تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی تک نہیں ہے، سالن تو دور کی بات، کوئی اور غذا تو دور کی بات، کیلوریز پوری کرنے کے لیے روٹی فراہم نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ اتنا مجبور ہے، کام نہیں مل رہا، کوشش کرے جائے نہیں ہو کچھ چیز، ایسے موقع پر پھر ائمہ نے یہ کام کیا ہے، راتوں کو روٹیاں بنوا کر لوگوں کے گھروں میں جا کے پہنچائی، نقاب کر کے پہنچائی، تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ سفید پوش لوگ ہیں، دن میں باہر آ کر مانگ نہیں سکتے، اسی لیے ائمہ جاتے، نقاب کر کے جاتے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون دروازے پہ آ کے ہمیں رات کو روٹی دے کے جا رہا ہے، ان کی عزت محفوظ ہو رہی ہے، عزت نفس ان کی محفوظ ہے، ائمہ نے اس کا خیال رکھا ہے۔ اسی طرح حوصلہ افزائی کرنا، لوگوں کو اگر کوئی معاشرتی اعتبار سے، اگر معاشرے نے جو تقسیم بنائی ہوئی، اللہ کی نہیں یہ تقسیم، معاشرے نے جو تقسیم بنائی جس کی وجہ سے کوئی نچلے طبقے کا شمار ہوتا ہے، ائمہ نے کبھی بھی اس طبقے کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کا کوئی طبقہ الگ ہے۔ اب یہ روایت، میری کوشش ہوتی ہے کہ روایت کی کیفیت سمجھ میں آئے، تب جا کے بات زیادہ گہرائی کے ساتھ مطلب ذہن میں جاتا ہے، دل میں پہنچتا ہے۔ عربوں میں تعصب زیادہ ہے، عربوں میں تعصب بہت زیادہ ہے، قرآن نے بھی سورہ فتح کے اندر ان کی عصبیت کا، تعصب کا ذکر کیا ہو، تعصب زیادہ ہے، وَمِنْ حَيْثُ الْعَرَبُ تعصب کر۔ پھر اس عربیت کے تعصب کے اندر ایک قبیلائی تعصب بھی ہے، جس کا قبیلہ جتنا بڑا ہوتا ہے
وہ اسی حساب سے اپنے قبیلے پر فخر و مباحت کرتا ہے. پھر قبیلے میں بھی عہدوں کے اوپر مزید فخر و مباحت ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی کسی قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے تو اس کی حیثیت باقی لوگوں کے اندر نمایاں ہو کے نظر آتی ہے. اسی طرح اگر کوئی کسی قبیلے کا سردار ہوگا اس کا مقام لوگوں کے نزدیک وہ ہو سکتا ہے کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرے, وہ اپنے لیول کے علاوہ نیچے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ تعصب بہت زیادہ ہے. کس حد تک یہ تعصب تھا, جس وقت بدر کے موقع پہ مشرکین کے لشکر سے 3 لوگ باہر آئے, عتبہ, شیبہ اور ولید. عتبہ, یہ شیبہ اور ولید, یہ تینوں باہر آئے. تو جب یہ باہر آئے انہوں نے حل میں مبارز کہا تو مدینے کے انصار میں سے 3 افراد باہر آ گئے ان سے لڑنے کے لیے. جب یہ باہر آئے انہوں نے انصار کو دیکھا اور اللہ کے نبی کو آواز دی, کہا اخرج لنا اعداءنا من قومنا, کہ اے نبی سے کہا کہ ہمیں اگر بھیجنا ہے کسی کو ہمارے مقابلے پر تو ہماری برابری کو لوگ بھیجیں. یعنی اس کے اندر متعصب ہیں کہ یہ ہماری برابری کے نہیں ہیں. ہم اگر لڑنا بھی چاہیں گے یعنی مرنا بھی چاہیں گے تو کسی ایسے کے ہاتھ سے مرے جو ہمارے برابر کا ہو. اس قدر متعصب تھے. اللہ کے نبی نے انصار سے کہا آپ کی قربانی, آپ کا جذبہ سر آنکھوں پہ, لیکن ان کو چاہیے جاتے ہیں تو ان کی خواہش پوری کر دیتے ہیں. حضرت حمزہ کو بلایا, امیر المومنین کو بلایا, اور رسول خدا کے چچا ہیں حارث, ان کا ذکر بھی یاد رکھیں. اللہ کے نبی کے ایک چچا ہیں حارث جو حضرت عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے, اسی لیے ابو الحارث بھی حضرت عبد المطلب کو بعض اوقات کہا جاتا تھا. تو حارث کے بیٹے تھے عبیدہ بن حارث. عبیدہ, تو آپ نے عبیدہ, امیر المومنین اور حضرت حمزہ کو جب بھیجا عتبہ نے تینوں کو دیکھے گا اکف اکرام, اب آپ نے ہماری برابری کے لوگ بھیجیں گے. یعنی وہ جو قبیلائی تعصب جو تھا اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. تو یہ تعصب بہت زیادہ ہے. اس تعصب کی وجہ سے آپ یہ جو جملہ ہے, یہ جو پہلو بتانا چاہوں, اس تعصب کی وجہ سے جو قبیلے کے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے وہ قبیلے کے سردار سے ڈائریکٹ بات کرنے سے گھبراتے تھے کہ بھئی ہم ڈائریکٹ بات کریں اور سردار کو برا لگے, ڈانٹ دیں, اسی لیے انہوں نے فاصلے رکھے ہوئے تھے. نچلے طبقے کے کسی بندے نے کسی سردار سے بات کرنی ہے تو وہ کوئی ذریعہ نکالے گا, کوئی کسی کو جا کے اپنا واسطہ بنائے گا اور جا کر بات کرے گا. اب گلی ہے مدینے کی اور گلی کے نکر پہ چند فقیر لوگ ہیں کہ جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں, نیچے مٹی پہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد انہوں نے سوکھی روٹی اور کھجور ہے. اب یہ فقیر انہیں معلوم ہے ان کا طبقہ کس طبقے کے ہے, معلوم ہے. اور میں نے عرض کیا اس زمانے کی کیفیت یہ ہے کہ قبیلے کے سردار سے بھی بات کرنے سے گھبرائیں. وہ جو پہلے نقطہ میں نے عرض کیا تھا, ائمہ نے لوگوں اور اپنے درمیان میں فاصلہ نہیں رکھا ہوا, ان کے ساتھ رہتے. اب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام گزرے وہاں سے. اب آپ عربی تعصبیت اور ان کے مقام و مرتبے کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ جو شخصیت آ رہی ہے یہ عرب کے سب سے بڑے قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں. پھر قریش کے بھی سب سے بڑے اور معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. بنو ہاشم میں بھی سب سے بلند ترین خاندان پیغمبر سے ہیں. پھر خاندان پیغمبر میں سے بھی وہ فرد ہیں کہ جن کو فرزند نبی کہا جاتا ہے اور وقت کی حجت خدا ہیں, امام وقت ہیں, پھر جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یعنی اگر میں کہوں تو اس وقت جو شخصیت اس گلی میں آ رہی ہے روئے زمین پر سانس لینے والوں میں کوئی بھی برابری کی شخصیت نہیں ہے. یہاں پر عزم کرم ہو اور عہدہ ہو, نسب ہو, ہر لحاظ سے بالا ترین شخصیت. لیکن کس قدر ائمہ نے برتاؤ کیا رکھا ہوا ہے. ان فقیروں نے جو ہی امام کو آتے دیکھا ایک دوسرے کی طرف دیکھا, چہرے کھل اٹھے. ایک نے کہا کیا کہتے ہو, کریم اہل بیت کو دعوت دوں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. باقیوں نے کہا ہوش میں ہو, کہاں وہ سردار عرب, کہاں وہ سردار جوانان جناب, اور کہاں ہم فقیر لوگ, اور ہم کون سا کسی تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے مٹی پہ بیٹھے ہوئے, بھی گلی کے نکر پہ.
کیا مناسب ہے کہ ان سے اس طرح کی بات کریں؟ ایسا نہ ناراض ہو جائیں۔ اس نے کہا ہاں اس کا مطلب ہے تم انہیں جانتے نہیں ہو۔ وہ کریم اہل بیت ہیں، وہ کرم کرنا جانتے ہیں، انہیں کرم کرنا آتا ہے۔ تم دیکھو اگر میں دعوت دوں یقیناً دعوت قبول کریں گے۔ اب امام قریب سے گزرنے لگے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ امام نے جواب دیا، کہا ہماری ایک خواہش تھی اگر آپ اجازت دیں تو عرض کریں۔ بتائیے کیا آپ ہماری دعوت قبول کریں گے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ امام نے کہا کیوں نہیں، مومن کی دعوت کو رد کرنا گناہ ہے۔ اصول دیکھ رہے، یعنی امام نے پہچان کا معیار بتا دیا۔ ارے بھئی یہ طبقات تو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک تو معیار ایمان ہے۔ اگر مومن ہو تو مومن کی دعوت رد نہیں کی جاتی ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا گھر کیسا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا اس کی آمدن کیسی ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی ذات کون سی ہے۔ ایمان ہے، مومن کی دعوت رد نہیں کی جاتی۔ بیٹھ گئے وہیں، اور انہوں نے جو روٹی اور کھجور کھا رہے تھے امام کے سامنے پیش، بسم اللہ پڑھا، کھانا شروع کیا۔ اب ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ان فقیروں کے بیچ میں سردار جوانان جنا ایسے بیٹھ کر، اسے بڑا برا لگا۔ اس نے جا کر اعتراض کیا۔ اب اعتراضات کا جو جواب ہوتا ہے مختلف انداز سے دیا جاتا ہے۔ کچھ اعتراض ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب منطق سے دیا جاتا ہے، کچھ اعتراض ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب احساسات و جذبات کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ایک ایسی فکر ہے کہ جو فکر آج بھی موجود ہے، اگر کسی کے اعتراض کا جواب قرآن سے دیا جائے، اگلا بندہ صرف حیران نہیں ہوتا، ایمان بھی لے آتا ہے۔ اب اس بندے نے آ کے اعتراض کیا، کہا اے فرزند رسول، کہاں آپ کا مرتبہ اور کہاں یہ جگہ اور یہ لوگ؟ کیا مناسب ہے کہ آپ اس طرح سے بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانا کھائیں؟ امام نے کوئی اور جملہ نہیں کہا، قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ دیا۔ آپ نے کہا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کسی بھی غرور کرنے والے اور فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی جو اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے سمجھتا ہے۔ نا لوگ ہوتا ہے کہتے نہیں ہماری شان ایسی ہے۔ کسی نے ایک جگہ، ہم نے یہ جملہ میں نے خود سنا ہوا، کسی نے اگر مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا، کسی نے یہ جملہ کہا، وہ اپنے آپ کو بہت جگہ سمجھ رہے، اگر مجھے ایسوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا تو میں مرنا پسند کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ فخور۔ فخور کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کے اوپر بہت فخر کرنے والا، اپنی ذات پہ، اپنے نسب پہ، اپنے قبیلے پہ، اپنے کام پہ، اپنے مال پہ، اپنی اولاد پہ، مختلف قسم کے فخر جو انسان کر سکتا ہے۔ امام نے اس کو قرآن سے، جو اس کے اعتراض کے جواب قرآن سے دیا، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کسی بھی غرور کرنے والے کو، فخر و مباحات کرنے والے کو محبت نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں امام نے کیا بنیادی نقطہ بتایا؟ کون ہے اللہ؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ بھی اس بندے سے محبت نہیں کرتا کہ جو اپنے اوپر فخر و مباحات کرنے لگتا ہے۔ یعنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت بھی اللہ کی اللہ چھین لیتا ہے کہ نہیں؟ مجھے ایسا بندہ نہیں چاہیے کہ جو مختال ہے، جو فخور ہے، مباحات کرتا ہے، دوسروں کے اوپر اپنی برتری جتاتا ہے۔ یہ مرض ہے۔ بس امام نے کہا کہ نہیں، اللہ تو اس طرح پسند نہیں کرتا، اس کے اعتراض کا جواب دیا۔ اب یہ جو ساتھ بیٹھے تھے یہ اس بات پہ خوشحال تھے کہ امام نے ہمیں شرف میزبانی بخشی، لیکن جو اگلا مرحلہ تھا وہ بھی اس سے گزر۔ اب جب امام نے ان کے اس کھجور اور اس روٹی کے ٹکڑے کو تناول فرما لیا، امام نے کہا بھائیوں، جس طرح میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، کیا تم میری دعوت بھی قبول کرو گے کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو؟ میرے ساتھ میرے گھر چلو کہ میں تمہیں کچھ غذا کھلاؤں، کچھ میں بھی تمہاری میزبانی کر سکوں۔ فرزند رسول خدا، ہم تو اس شرف کے اوپر، اپنے اوپر فضیلت اور اپنی
کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں شرف میزبانی بخشی ہے. اگر ہم اس شرف کے اگر یہ شرف ہمیں حاصل ہو جائے کہ آپ کی مہمانی میں چند لمحے گزارنے کو ملے تو ہمیں اور کیا چاہیے. انہیں اپنے گھر لے آئے, وہی بٹھایا جہاں عرب کے سردار آ کے بیٹھا کرتے ہیں, وہی کھلائے جو آپ اپنے معزز ترین مہمانوں کو کھلاتے ہیں. لباس دیے ان کو تحفے میں, اس کے بعد کچھ سرمایہ بھی دیا تاکہ اس زندگی سے بہتر زندگی کی طرف حرکت کرے, کوشش کرے. عزیزان محترم, ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, یہ امام نے پیغام دے دیا قیامت تک آنے والا. اب جو امام حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہے وہ کبھی بھی لوگوں کے مال کی وجہ سے, ان کی معاشرتی حیثیت کی وجہ سے کبھی بھی ڈیگریڈ نہیں کرے گا, ان کو نہیں کرے گا کبھی. یہ ہمارے استاد وہ جملہ کہتے تھے, اس روایت کے اوپر جب بات ہوئی تو انہوں نے ہم سے طالب علموں سے کہا تھا آپ بات سنو, اس کا مطلب یہ ہوا اس کے بعد تم لوگوں نے کسی کو اوے کہہ کر پکارا, اس سے پتا چلے گا کہ تم لوگ اس کو اپنے سے نیچے سمجھ رہے ہو, کیونکہ تم اپنے سے جس کو بڑا سمجھ رہے ہو اس کو کبھی بھی اوے کہہ کر نہیں بلاؤ گے. تم وہاں اوے کہو گے, وہاں اس طرح سے مخاطب کرو گے جہاں تمہارے نزدیک تم سے نچلے طبقے کا ہے. اب امام کی اس روایت سے استفادہ کرو, کبھی بھی تذلیل مت کرو کسی, کبھی بھی کسی کو احساس ندامت, احساس شرمندگی میں مبتلا ہونے نہ دو, بلکہ لوگوں کے اندر احساس عزت ہونا چاہیے. تمہارے ساتھ رہ کر, تم سے مل کر ان کے وجود میں احساس, وہ خوشی کا احساس ہو, ان کے اندر ایک تسکین آئے, وہ خوشی کے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوگی. اہل بیت کے شیعوں کا یہی بیہیویئر معاشرے کے مخلوق الحال طبقے سے, معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو اس معاشرے کی تقسیم کی بنیاد پر نچلا طبقہ کہلاتا ہے, انداز وہی ہونا چاہیے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنایا ہوا ہے. درود پڑھیے گا محمد سید المرسلین, فرزند سید المرسلین, نور مبین, فتح مبین کی عظمت پر بلندتر صلوات. عزیزان محترم, ایک بڑا موضوع صلح امام حسن کا. یاد رکھیں یہ جو لفظ صلح ہے, اس لفظ کو بھی پروموٹ کیا گیا. صلح کا معنی جو زیادہ تر چاہا گیا اور اس لفظ کو بہت زیادہ اچھالا گیا, وہ بنو امیہ کی سرکاری مشینری کی انویسٹمنٹ کے ساتھ اور ان کی پروپیگنڈا مشینری کو شامل کر کے اس لفظ کو بہت زیادہ پھیلایا گیا. اور ایک جملہ اور ہے کہ جو نسبتاً ناسمجھی کی وجہ سے یا معاملے کی گہرائی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بھی, ہمارے اس ماحول کے اندر بھی استعمال ہونے لگے. وہ دو القاب ہیں امام حسن سے جڑے ہوئے, جبکہ وہ امام کے القابات نہیں ہیں. ایک ہے شہزادہ امن, شہزادہ امن, امام صلح. یہ دونوں لقب بنو امیہ کی طرف سے پروموٹ شدہ, انہوں نے بنائے. امام کے القابات میں شہزادہ امن اور امام صلح امام کے لقب نہیں, یہ ان کی طرف سے پروموٹ کیے گئے. پہلی دفعہ آپ یہ جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے, پہلی دفعہ یہ دونوں لفظ استعمال کیے ہیں مغیرہ بن شعبہ نے, کہ جو ان کی طرف سے آیا تھا, آ کر امام حسن سے مذاکرات کر رہا تھا. اس نے باہر نکل کے امام کے لیے لفظ استعمال کیا اور اس لفظ کے ذریعے ایک فساد کا بیج بویا تھا اس. اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ آگہی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بعض نوحوں مرثیوں کے اندر بھی یہ لفظ آ گئے. آپ امام امن کہنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ امام امن کا مطلب کہتے ہیں امام حسن جو امن کے خواہاں تھے, صلح کے خواہاں تھے, جنگ و جدال سے زیادہ پرہیز کرتے تھے. قطر والوں نے 30 قسطوں پر مشتمل فلم بنا دی امام امن کے اوپر, اور انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک مزاج دکھانے کی کوشش کی کہ بھئی وہ مزاجاً امن طلب تھے, صلح طلب تھے, جنگ و جدال نہیں چاہتے تھے. یہ انہوں نے پورا ایک غریب کی بڑی کوشش ہے اس فلم کے اندر, اس نے کوشش کر کے دکھانے کی جستجو کی, لیکن تاریخی حقائق کو جھٹلا نہیں سکتے. اگر کسی کو فاتح جمل کہا جاتا ہے تو وہ امام حسن ماشاءاللہ. جنگ جمل کا فاتح کون ہے؟ کہ جس کی وار پر
جس کے حملے کے بعد جنگ ختم ہوئی ہے، یعنی اگلا لشکر جس حملے کے بعد ختم ہو گیا، وہ فاتح کون ہے؟ مشہور روایت کہ جس اونٹنی پر وہ محمد جو اماری تھی، اس اونٹنی کے گرد قبیلہ قندہ اور عزب کے افراد اتنے سیسہ پلائی دیوار بنے ہوئے تھے، ظاہر عقیدے کا مسئلہ تھا، ان کے لیے بھی احساساتی موضوع تھا، مر مر کے ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، لیکن وہ اس اونٹنی کو، اس محمل کو، اس جمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امام مولا علی علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد حنفیہ کو کہا کہ اپنے لشکر کے ساتھ جس ٹکڑی کے وہ سردار تھے کا حملہ کر کے اونٹ کے اس جمل کے پاؤں کاٹو، جب تک یہ جمل نہیں گرے گا یہ جنگ نہیں ختم ہونے والی۔ تو محمد حنفیہ اپنے اس ٹکڑی کے ساتھ حملہ کرنے گئے، بڑا بہترین حملہ کیا، زوردار حملہ کیا، لیکن حملے میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہاں تک پہنچ نہیں سکے، جمل تک واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے، اب امام علی علیہ السلام نے، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ تم جس طرف چل پڑے ہو حسن کو جانتے نہیں ہو، امام حسن کو بلا کر کہا۔ اب مولا علی امام حسن کو بلاتے ہوئے فرزند رسول کہہ کر آواز دیتے، محمد حنفیہ سے کہا تم میرے فرزند ہو، یہ کام نبی کے فرزند کا ہے، بلاؤ حسن ابن علی کو۔ جس وقت امام حسن مصطفیٰ آئے، کہا حسن اپنے لشکر کے ساتھ جاؤ اور اس جنگ کو تمام کرو، بہت لوگ قتل ہو گئے، ختم کرو اس جنگ کو۔ اب یہاں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے حملہ کیا ہے اور اس حملے میں اس جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ فاتح جنگ جمل امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے، جن کو امام امن کہہ کر لوگوں نے یہ سمجھا شاید تلوار نہیں چلاتی، یا امام کے بارے میں اس طرح کی سوچ بن گئی۔ یہ اس طرح کی سوچیں پھیل جاتی ہیں۔ بنو امیہ کے دور میں 5ویں امام کے بارے میں بھی یہی فکر پھیلی ہوئی، علمی شخصیتیں علم بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے بیان میں اتنے ماہر ہیں کہ پورے عالم اسلام میں سب امام کی امامت کے قائل ہو رہے ہیں، اپنے بھی غیر بھی۔ تو ہشام بن حکم نے چاہا کہ امام کی شخصیت کو کسی طرح ضعف دکھائے، امام کی شخصیت کی کوئی کمزوری دکھائے۔ جس وقت امام 5ویں امام اس کے پاس آئے تو وہ اس وقت تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا۔ دور ایک درخت کے نیچے ایک لکڑی کا گول پیس رکھا ہوا تھا اور اس لکڑی کے سینٹر کو نشانہ بنانے کی پریکٹس ہو رہی ہے، اور ہشام خود بھی کوشش کر رہے، کوئی تیر لگ نہیں رہا۔ اب اس نے دیکھا کہ 5ویں امام آئے، اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ علمی شخصیت ہے، تیر چلانا، تلوار چلانا شاید ان کا کام نہیں ہوگا، اور اس کی اسی خواہش میں کہ باقی سب لوگوں کے سامنے امام کا کوئی ذوق دکھائے، اس نے کہا کہ فرزند رسول آئیے، آ کر ذرا اپنی نشانہ بازی کی بھی کوئی ہمیں مہارت دکھائیے۔ امام نے کہا مجھے بخش دو اس کام سے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اپنی اس مشق نہیں کرتا۔ کہتے نہیں آپ نے بہت اصرار کیا۔ امام علیہ السلام آئے، تیر اور کمان کو جوڑا اور جو نشانہ دور رکھا ہے، اب اس کے سب سے ماہر ترین تیر انداز کا تیر بھی درمیانی نقطے سے کافی دور کا لگا ہوا تھا۔ اب 5ویں امام نے تیر کھینچ کے جوڑ کے چلایا، تیر سیدھا گیا اور اس کے مرکزی نقطے کو جا کے لگا تو اب نارملی یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ اس کو تو کوئی نہیں لگا سکا۔ اب ہشام نے سوچا کہ شاید بائی چانس لگ گیا، اس نے ایک تیر اور پکڑایا، کہا ذرا یہ بھی آپ، اس کے ذہن میں تھا اگر یہ نشانے پر لگنا بھی چاہے، نشانہ تو اب فل ہو چکا ہے، نشانے پہ تیر لگا ہوا۔ دوسرا تیر پکڑایا، امام علیہ السلام مسکرا دیے، دوسرے تیر کو جوڑ کے امام نے مارا۔ جب تیر چلایا، یہ تیر گیا، نشانے پہ جو تیر لگا ہوا تھا اس تیر کے پشت پہ لگا ہے، اور اس تیر کو چیرتا ہوا جا کے اس مرکزی نقطے کے اندر پہ ہوا۔ اب جب یہ مرحلہ دیکھا، اب سب پہلے تو درباری بیٹھے ہوئے تھے، اب سب نے کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ اب ہشام نے اپنی وہ خجالت دیکھی تو اس نے آخری امید کے طور پہ تیسرا تیر پکڑایا کہ بھئی اگر 2 لگے بھی ہیں تو تیسرا نہ لگے، جبکہ اسے یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اب تیسرا تیر بھی امام کو دیا، کہا کہ فرزند رسول اپنے اس کام کو مکمل کریں۔ امام علیہ السلام نے اب تیر جوڑ کے جب چلایا، یہ تیر دوسرے تیر کی پشت پہ لگتا ہے، اسے چیرتا ہوا، اس لکڑی کو بھی چیرتا ہوا پچھلے درخت کو جا کے لگ گیا۔ امام نے کمان اس کو پکڑاتے ہوئے کہا
تمہیں معلوم نہیں کہ ان رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون بہ رہا ہے؟ رسول کی عظمت اور شجاعت اور بہادری پر عظیم الشان عالی مقام نعرہ حیدری۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا سلو کرنے کا موضوع بہت آسان ہے۔ امام ہے، حجت خدا ہے۔ اگر تشخیص ذمہ داری، کیونکہ دین کی بقا سامنے ہے، اگر دین کی بقا تلوار اٹھانے میں ہوتی، امام حسن مجتبی علیہ السلام تلوار اٹھا لیتے، لیکن اس وقت دین کی بقا قلم اٹھانے میں تھی، اور اس قلم نے وہ کام کیا ہے کہ جو بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی بنو امیہ آج تک نہیں کر سکا ہے۔ امام حسن کے قلم نے بنو امیہ کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو اس طرح سے کھینچ لیا ہے کہ دوبارہ چڑھا نہیں سکے، کوشش کر کے بھی نہیں چڑھا سکتے۔ بس یہ صلح امام حسن کا مطلب بیعت نہیں ہے، بے شک یہ یاد رکھیں، بے شک صلح کا مطلب بیعت نہیں ہے۔ یہ صلح اگر بیعت ہے، یعنی امام حسن نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے صلح کرنے کا مطلب، تو پھر یہ بات بھی مان لیجئے کہ صلح حدیبیہ میں نبی نے بھی ابو سفیان کی بیعت کرنی ہوگی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کی ہے، وہ تو بس صلح کی شرائط تھی ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ وہی کام ہے جو امام حسن نے کیا ہے۔ کرتاس و قلم سے کیا باطل کو نمایاں، کرتاس و قلم سے کیا باطل کو نمایاں، ایک بار محمد نے تو ایک بار حسن نے، یہ کام ہوا ہے۔ کچھ ایسی نفاست سے کیا وار، حسن نے نانا کے قلم کو کیا تلوار، حسن نے۔ اس لکھنے والے شاعر نے ایک ایسا شعر لکھا ہے، یقین کریں دل سے داد نکلی ہے۔ اقبال کا ایک شعر آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یعنی تیغ ہاتھ میں نہیں ہے پھر بھی مومن ہے، تیغ کے بغیر بھی اس کو سپاہی کہیں گے، بے تیغ لڑ رہا ہے۔ اب شاعر نے کیا کہا؟ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اقبال کو بتلایا یہ معیار حسن نے۔ یہ کرتاس کے میدان میں لڑی گئی بے تیغ لڑائی ہے، جس کا سپہ سالار امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ مل کے صلوات پڑھے محمد۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام جو کہ کمالات و جمالات کی معراج پر فیض ہیں، ان کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، یہ امام حسن کی شخصیت بالخصوص بعد الصلح کے 10 سال، ان 10 سالوں میں امام حسن کی زندگی کو گہرائی سے جاننے کی ضرورت ہے، لیکن کم سے کم آخری جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ 10 سال امام نے ایسے گزارے کہ امیر شام کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو چکا تھا، اور امام کی شہادت کا اس نے فیصلہ کیا، اور امام کو شہید کرنے کے لیے زہر بھجوایا۔ بہار میں روایت موجود ہے 7 دفعہ امام کو زہر دیا گیا، 6 دفعہ زہر دیا گیا لیکن اس نے امام کو اثر نہیں کیا۔ 7ویں دفعہ جب زہر بھیجا گیا تو جس کے ہاتھوں بھجوایا جا رہا تھا اس نے کہا کہ یہ کوشش پہلے دیکھی جا چکی ہے، تو اب کیا فائدہ دوبارہ کرنے کا؟ کہنے والے نے کہا اب ایسا نہیں ہوگا پچھلی دفعہ کی طرح، کیونکہ یہ ایسا زہر روم سے منگوایا گیا ہے، اگر اس کی ایک چٹکی دریائے فرات میں ڈال دی جائے تو دریائے فرات کے سارے آبی جانور مر جائیں گے، یہ اس قدر سخت ہے، اس قدر سخت زہر مدینے پہنچایا ہے، اور جادب اشعث کے ذریعے سے وہ پانی کی سراہی کی جو شب میں امام کے سرحانے رکھی جاتی ہے اس میں ڈال دیا۔ اذان محترم، زہر نے اپنا اثر کیا۔ یہ
मलऊना घबरा गई। अब घबरा कर इसने पूछा अब मैं क्या करूं? करीम है ना, किस कदर करीम। इमाम ने कहा तुम जो कि मेरी रोजा हो, तुमने अपने हिस्से का हक अदा नहीं किया है, लेकिन तुम्हें चाहिए कि घर के पिछले दरवाजे से निकलना, सामने से मेरे भाई आ रहे होंगे। सबसे पहले दाखिल हुए सैयद शहदा। आखिर इमाम हसन की कैफियत देखी, तसल्ली देने लगे, दिलासा देते हुए इमाम हुसैन ने कहा भैया जैसे पहले परवरदिगार ने आपको महफूज रखा है, इंशाअल्लाह इस दफा भी ये असर नहीं करेगा। इमाम हसन ने उस तश्त की तरफ इशारा किया जो आपके करीब पड़ा है, ऊपर एक चादर है। क्या हुसैन जरा उस तश्त में से कपड़ा हटा। इमाम हुसैन ने जब तश्त में से कपड़ा हटाया है, अपना मामा उतारा, गिरिया शुरू किया, इमाम हसन को गले लगाया क्योंकि तश्त पे खून के टुकड़े इस तरह बिखरे थे। अज़ादारा ने बोला बस ये मरहला गुजर रहा है। गुलाम ने आवाज दी, अब दोनों भाई गले लग के रो रहे हैं। गुलाम ने आवाज दी आका आपकी बहनें तशरीफ लाई हैं, उनको कुलसूम आ रही है। जो ही ये सुना इमाम हसन ने तश्त के ऊपर फौरन वो कपड़ा डाल दिया और इमाम हुसैन से एक जुमला कहा, हुसैन मेरी बहनों को नहीं नजर आना चाहिए, क्या ज़ैनब नहीं बर्दाश्त कर सकेगी? अजरुकुम अल्लाह। एक जुमला को अज़ादारों, किस कदर ख्याल है बहनों का। आज मदीने में अपने घर में तश्त में मौजूद खून के टुकड़े भी ज़ैनब को न दिखाई दे, लेकिन वो दिन भी आना है ज़ैनब कुबरा पर जब 70 कदम के फासले से। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने मौला बस जमा हुए, वसीयतें की हैं, सबको वसीयतें कर दी। अज़ादारा ने मौला कि जिस वक्त अब कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो कुछ देर के लिए, सब बाहर जाने लगे तो जनाब फरवा ने 3 साल के कासिम का हाथ पकड़ा और कासिम को लेके बाहर जाने लगी। इमाम हसन ने कहा फरवा जरा कासिम को मेरे पास ले। अब कासिम ने सुना कि बाबा बुला रहे हैं, दौड़ के गए और इमाम हसन के सीने से लग गए। जनाब फरवा ने आगे बढ़ के कहा कासिम बाबा के सीने में दर्द है, सीने से हट जाओ। अज़ादारा ने मौला इमाम हसन ने कहा नहीं फरवा, मेरे इस बच्चे को मेरे सीने पे रहने दो, मुझे ठंडक मिल रही है। एक खत निकाल के तावीज की शक्ल में दिया, कहा ये कासिम के गले में रखना, पहनाना, अगर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए कि जो तुमसे हल न हो पाए तो इसको खोल लेना, ये उस मुश्किल का हल होगा। अज़ादारा ने मौला, ये इस शायर ने इसी कसीदे में कहा था, शब्बीर की नुसरत की दुआ दे के उठाया, शब्बीर की नुसरत की दुआ दे के उठाया, कासिम का जो पहला किया दीदार हसन ने। इमाम हसन देख रहे थे कि यही बच्चा इमाम हुसैन पे किस हाल में कुर्बान होगा। अज़ादारा ने मौला वो लम्हा भी आ गया है कि जिस वक्त मदीने में अहले बैत के घर से नालो शेवन की सदा बुलंद होने लगी है, अज़ादारों रोने और फरियादें बुलंद होती है, मदीने में ऐलान होता है फरजंद नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए, हसन मुस्तफा ने दुनिया से पर्दा फरमाया है। अज़ादारा ने मौला दस्तूर दुनिया है, रिश्तेदार जमा होते हैं, खवातीन जमा होती है, गिरिया करती है, दिलासा दिया जाता है, और जिस वक्त आखिरी दीदार कराया जाता है, जनाजे को आप सब ने देखा है, मैयत ले जाके खवातीन के दरमियान महरम मर्द लेके जाते हैं, खवातीन के दरमियान रख देते हैं, खवातीन जियारत करें, बेटियां जियारत करें, माँ जियारत करें, बहनें जियारत करें, जब जियारत करें तो उठा लेते हैं। बस इमाम हसन के जनाजे को भी ले गए हैं, बहनों के दरमियान, बेटियों के दरमियान, भतीजियों के दरमियान जनाजा रखा है, सबने जियारत की है। उसके बाद जनाब अब्बास और भाई जाकर इमाम हसन के जनाजे को उठाते हैं। दस्तूर दुनिया है, जिस वक्त जनाजा उठाने लगे एक कोहराम बर्पा हो जाता है, बहनों की, बेटियों की रोने की आवाजें बुलंद होती हैं। अज़ादारा ने मौला
اب جب یہ میت اٹھا کر جنازہ اٹھا کر گھر سے باہر نکل کے چلے گئے، ہوتا اسی طرح ہے، اس رونے کی کیفیت میں بڑی خواتین، بڑی عمر کی خواتین جوان بیٹیوں کو، بہنوں کو دلاسا دینے لگتی ہیں، ان کی ہمت بڑھانے لگتی ہیں، تسلی دینے لگتی ہیں، صبر کی تاکید کرتی ہیں، دعا کے لیے کہنے لگتے ہیں۔ لیکن عزاداران مولا، اس گھر میں ایک عجیب منظر ہونے لگا ہے۔ اب بہنوں کا گریا، اب بیٹیوں کو تسلی دیتی ہوئی جناب زینب کبریٰ امام حسن کی یتیموں کو سنبھال رہی تھی۔ اتنے میں دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا، حضرت عباس تلوار لیے گھر میں داخل ہو گئے۔ بی بی زینب نے آگے بڑھ کے پوچھا، عباس خیریت ہے؟ تلوار نکالی ہوئی ہے۔ کہا کہ جگہ بنائے، جنازہ واپس لے کے آ رہے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا، عباس یہ کیسا دستور بن گیا ہے؟ گھر سے جنازہ نکلتا تو ہے، واپس تو نہیں آتا۔ کہا ظالموں نے اتنے تیر جنازے میں چلا دیے ہیں، کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ آقا حسین نے کہا ہے دوبارہ کفن دیں گے۔ عزاداران مولا، جنازہ دوبارہ آیا ہے، دوبارہ ماتم و سیون کی صدا بلند ہوتی ہے۔ لیکن عزاداران مولا، جناب زینب نے امام حسین کے پہلو میں آ کر کہا، حسین اماں نے آخری 2 کفن رکھوائے تھے، مجھے سمجھ آئی تھی ایک حسن کا اور دوسرا تمہارا ہوگا، لیکن یہ دوسرا کفن بھی حسن کو ملے گا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسین کا لاشا کفن